ایک جو مسلمان ہوتا ہے نا، مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کی سمپتھی نہیں لیتا۔ کچھ لوگ نا ہیلپ لیس اسی لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو جب وہ سناتے ہیں اپنے دکھڑے، لوگ ان کو اکنالج کرتے ہیں کہ واقعی تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس کی بجائے کہ بندہ سٹرونگ بننے کے یہ سوچتا ہے ہاں میرے ساتھ واقعی بڑی زیادتی ہوئی ہے، بندہ وکٹم بن جاتا ہے۔ اللہ کو اس طرح کا رویہ مومن کا پسند نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے وکٹم بنے۔ وکٹم بننا ہے تو رب العالمین کے سامنے بنے، تہجد کے ٹائم جا کر روئیں اور بچوں کی طرح روئیں اور سارے غم اللہ کو بتائیں جس طرح لوگوں کو بتاتے ہیں، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنی ویکنس شو کر کے رونا دھونا تو وہ آپ کے بارے میں مشہور ہو جائے گا، ہر وقت اس نے رونا دھونا ہی ڈالا ہوتا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ ایک ٹائم تک لوگ آپ کی ہیلپ کریں گے، پھر اس کے بعد لوگ بھی تنگ آ جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نا، جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ جواب دیتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرا بندہ اکنالج کرتا ہے کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے چل پھر مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ باقاعدہ جواب دیتا ہے۔ قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، حضرت یعقوب کے یہ الفاظ چھوٹے الفاظ نہیں ہیں کہ میں صرف اپنا غم اور دکھ کس کو سناتا ہوں؟ اللہ کو۔ میں اپنی شکایت کس سے کرتا ہوں؟ صرف اللہ کے ہاں۔ تو یہ بات اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اتنا کانفیڈنٹ ہے اس کو مجھ پر کہ لوگوں کے پاس جا کر نہیں رو رہا، میرے پاس آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یور لارڈ از شائع، جب تم دعا کے لیے اس کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہو تو اللہ تعالیٰ شائع ہوتا ہے کہ اس کو ایمپٹی ہاتھ نہ ریٹرن کروں، لیکن بات یہ ہے کہ صرف اللہ۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ مسلمان سٹرونگ ہونا چاہیے، مسلمان کا سارا اعتقاد اللہ پر ہونا چاہیے، پھر اللہ ایسے مدد کرے گا کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ آیت کا مطلب ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے اس طرح سے نکالتا ہے اس مصیبت سے اور ایسے سورسز سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔